اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا اپنے رسول صالح علیہ السلام کی بات کو نہ ماننا اور سرکشی کرنا اور پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا اور ان کا تباہ و برباد ہو جانا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں ہی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے۔ پھر قوم لوط کی بے حیائی اور ان کی تباہی کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ القمر کے تیسرے رکوع میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی اور ان کو سمندر میں غرق کرنا اور ان کی تباہی کا احوال بیان کیا ہے اللہ نے۔ اور پھر تیسرے رکوع میں ہی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ باغوں اور نہروں کے درمیان رہیں گے، وہ ان کا ابدی ٹھکانہ ہوگا اور وہ اپنے شہنشاہ کے قریب ہوں گے جو سب سے زیادہ قوت اور قدرت والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب بات جا ٹھہری ہے آرڈر 6 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں۔ آرڈر 6 رول 1 کہتا ہے کہ پلیڈنگ سے مراد عرضی دعویٰ، پلینٹ یا ریٹن سٹیٹمنٹ ہے۔ یعنی آرڈر 6 رول 1 کہتا ہے کہ عرضی دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں پلیڈنگز میں شامل ہیں۔ فریقین مقدمہ اپنے موقف کو عدالت کے سامنے دادرسی کو حاصل کرنے کی غرض سے اوامنٹ معروضات کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ ان معروضات کے اندر، ان اوامنٹس، ان بیانات کے اندر تمام واقعات اور حقائق شامل ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بیانات اور جو معروضات ہیں جن کو ہم اوامنٹس کہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک عدالت ایسے حقائق اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے فریقین مقدمہ کے حقوق کا تعین کرے۔ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی حقیقت معروضات میں شامل نہ کرنے سے یا غیر ضروری طور پر شامل کرنے سے آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ پارٹیز کے رائٹس کو ڈٹرمن کر سکے۔ دین ایسی صورت میں عدالت کسی بھی پارٹی کے اپلیکیشن کے اوپر ترمیم کی اجازت دے سکتی ہے اور غیر ضروری امور کو معروضات، اوامنٹس اور بیانات سے خارج کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ بیانات اور اوامنٹس کے اندر عدالت ترمیم کی اجازت ان شرائط پر دے سکتی ہے جنہیں وہ درست تصور کرے، لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے، ایک سکوپ ہے کہ اس کے نیچر آف سوٹ جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے، اور عدالت فریقین کی درخواست پر عرضی دعوے کے اندر ترمیم کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ آرڈر 6 کے اندر معاملہ جا پہنچتا ہے عرضی دعویٰ اور جواب دعویٰ۔ مدعی کو بنائے دعویٰ کا موقف لازمی اختیار کرنا چاہیے، انہی کے مطابق
اسی بنائے دعویٰ کاز آف ایکشن کی بنا پہ ہی اس نے اپنی اوورمنٹس کو ترتیب دینا ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو کہ 1905 2KB پیج 391 میں ڈسکس ہوا تھا، سی پی سی بننے سے پہلے جب انگریز نے عارضی طور پر دیوانی مقدمات کا ایک خاکہ تیار کیا تھا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر واضح کر دیا گیا تھا کہ مدعی کو بھی اہم واقعات مقدمہ اور مدعا علیہ کو بھی اپنے واقعات مقدمہ بیان کرنے چاہیے جن کے اوپر وہ اپنے ڈیفنس کے لیے ریلائی کرتا ہے۔ یعنی آرڈر 8 جب جواب دعوے میں ہم جائیں گے تو بات وہیں جا ٹھہرے گی کہ پلیڈنگز میں جب بھی جواب دعویٰ آنا ہے تو وہ تمام اہم واقعات جن کے اوپر وہ اپنے دفاع کا انحصار کرتا ہے وہ لازمی اس میں بیان کرے گا، کیونکہ ان پلیڈنگز کی بنا پر ہی کوسچن آف لا اینڈ کوسچن آف فیکٹ ارائز ہوں گے، اور انہی کوسچنز کے اوپر ایشو فریم کیے جائیں گے جو کہ آرڈر 14 کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ مدعی کو اگر کاز آف ایکشن اکرو ہو رہی ہے دین وہ ان حقائق کی بنا پر عرضی دعویٰ مرتب کرے گا، اور آرڈر 7-6 کے بعد جو آنے والا ہے اس میں بھی ہم اسی بات پہ ڈسکشن کریں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ no amount of evidence could be considered on plea of fact which was not raised in the pleadings۔ جو پلیڈنگز آپ نے دینی ہیں انہی پلیڈنگز کے مطابق ہی آپ کے ایشو فریم ہوں گے، اسی کے مطابق ہی آپ کی ایویڈنس آنی ہے۔ اس بات کو ابھی 2 دن پہلے میری نظر سے ایک بڑی اہم ججمنٹ ہے جو کہ آرڈر 6 جس میں بیان کیا گیا، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے اچھے پرنسپلز ڈرا کیے جو کہ 2019 SCMR پیج 74C میں رپورٹ ہوئی تھی۔ اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ فریقین اپنے دعویٰ یا جواب دعویٰ میں لکھے گئے جو بیانات ہیں، جو معروضات ہیں، جو اوورمنٹس ہیں ان کے پابند ہیں۔ پلیڈنگ سے ہٹ کر اگر شہادت دی جاتی ہے تو وہ شہادت کی ویلیو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس بات کو 2019 MLD پیج 67B میں، PLD 2018 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 150H میں، PLJ 2018 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 143F میں، 2017 YLR پیج 794E، 2017 MLD پیج 1850، 2016 YLR پیج 110C، PLD 2016 بلوچستان پیج 8E، PLD 2016 اسلام آباد پیج 98D، 2016 CLC پیج 553C، 2015 SCMR پیج 1698 اور 2014 SCMR پیج 914C میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اس لیگل پوائنٹ کے اوپر ہم نے ایویڈنس اکارڈنگ ٹو دا پلیڈنگس کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بھی مرتب کی تھی جو کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد no one could be allowed to adduce the evidence which was never pleaded، جس بات کی پلیڈ کیا ہی نہیں گیا اس پوائنٹ پہ شہادت 0/0 ہے۔ اور حتیٰ کہ کسی پارٹی کو پلیڈنگ سے ہٹ کے کسی امر کے بارے میں بحث کرنے کی بھی اجازت قانون نہیں دیتا ہے۔ اس بات کو PLD
2018 آزاد جموں اینڈ کشمیر کورٹ پیج 76 اور 2018 MLD پیج 617C میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک اصول بن گیا آرڈر 6 میں کہ پارٹی could not be allowed to prove the case beyond the scope of pleadings۔ اپنی پلیڈنگز کی پارٹی پابند ہے، اس کے بیانڈ جا کے اپنے کیس کو وہ پروو نہیں کر سکتی ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2018 CLC پیج 1624B، 2018 CLC پیج 1640B میں کی گئی تھی۔ اور جہاں تک پلیڈنگز کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بذریعہ ایجنٹ یا بذریعہ ریپرزینٹیو آف پلینٹف بھی درج کیا جاتا ہے، سیم ایز اٹ از ڈیفینس میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اور اس بات کو اس طرح سے بھی ہے کہ جو بھی بذریعہ آپ نے اپنے ایجنٹ یا ریپرزینٹیو کوئی پلیڈنگ دی ہے تو پلیڈنگ سے ہٹ کے آپ کا کیس پروف کرنے کی کوشش فیوٹائل ہے، کوئی اس کی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ ایسی شہادت جو پلیڈنگ سے بیانڈ کروائی جاتی ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ایسی بحث جو پلیڈنگ سے ہٹ کے جا رہی ہے 0/0 ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ریلیف مل سکتا ہے جو کہ پلیڈنگز سے بیانڈ جا کے کوئی ریلیف آپ کو دینا ہے، بلکہ یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ آپ کو ملنا تو وہ ہے جو آپ نے پرے کرنا ہے، جو آپ ریلیف لینے آئے ہیں وہی ملنا ہے نا آپ کو، جو مانگا ہے آپ نے، اس سے بیانڈ جا کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو 2017 CLC پیج 1090B میں، 2018 CLC پیج 64 نوٹ 70 کے اندر ڈسکس کیا گیا، اور 2017 YLR پیج 2349 میں ڈسکس کیا گیا، اور PLD 2016 پشاور ہائی کورٹ پیج 42 بھی اسی بات کو ڈسکس کر دیتی ہے۔ اور جو بھی معروضات ہیں اس میں اسینشیل پارٹیکولرز اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ، جو بھی پارٹیز کے بیانات ہیں، معروضات ہیں، ان کی تمام تفصیلات عرضی دعوے میں لازمی شامل ہونی چاہیے، اور اگر رہ گئی کوئی چیز وضاحت نہیں ہوگی تو پھر امینڈمنٹ کے ذریعے جواب دعوے جو آپ کا پلیڈنگز ہیں اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور حتیٰ کے بعد میں جو جواب دعویٰ ہے اس کو بھی آپ کو ترمیمی دینا پڑنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ترمیم کے ذریعے ایک لمیٹیشن ہے کہ اس سے نیچر چینج نہ ہوگی، اور ورژن اگر جواب دعویٰ ہے کہ تو دین ورژن چینج نہیں ہوگا۔ اس بات کو 2016 SCMR پیج 2164C میں اور 2016 YLR پیج 11B میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو 2008 CLC پیج 1050، 2010 CLC پیج 1598 اور 2016 CLC پیج 1922 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ترمیم کے حوالے سے ایک بات نکل آتی ہے کہ اگر آپ پلیڈنگز میں ترمیم کے ذریعے امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو امپرومنٹ سے نیچر چینج ہو جائے گی، اور امپرومنٹ کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ صرف کریکشن کی حد تک ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ نے ڈاکومنٹیشن لگائی ہے اور میوٹیشن میں جائیداد کی تفصیل موجود ہے، لیکن دعوے میں جائیداد کا میوٹیشن نمبر یا جائیداد کا غلط اندراج جو ہے اگر ہو گیا ہے تو صرف چونکہ رلائے آپ نے کیا میوٹیشن پیپر کے اوپر، اور انتقال کی جو پرت ہے وہ ساتھ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ 0 کی جگہ پہ 8 پڑ گیا ہے، تو پھر وہ اس حد تک جو ہے کلیریکل مسٹیک ہے،
اس کو وہ ٹھیک کروانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح سے کہ کوئی امپروومنٹ نہ ہو پائے بھائی، اس بات کی انٹرپریٹیشن 2015 MLD پیج 480C میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جب پارٹی اپنی پلیڈنگز کے اندر کسی چیز کو ایڈمٹ کر دیتی ہیں، کسی فیکٹ کو ایڈمٹ کر دیتی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ admitted facts need not to be proved، یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے، اور اس بات کو 2015 CMR پیج 21B میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ پلیڈنگز جو ہیں ان کی نیچر اس طرح سے ہے کہ بذات خود نہ وہ شہادت ہیں نہ وہ شہادت کا متبادل ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے حقائق ہیں جن کو بذریعہ شہادت آپ نے ثابت کرنا ہے یا پھر مخالف پارٹی اس کو درست تسلیم کرے گی، دین وہ مانے جائیں گے یا آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس بات کو 2007 CMR پیج 870B میں، 2011 YLR پیج 3070B میں، PLD 2015 پشاور ہائی کورٹ پیج 192 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ اگر مدعی یا مدعا علیہ بطور گواہ عدالت میں پیش نہ ہوں تو پلیڈنگ کو بطور شہادت استعمال کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اور جہاں تک معاملہ ہے امینڈمنٹ کا، تو پلیڈنگز کے اندر امینڈمنٹ میں تاریخ، نمبر، ہلکی پھلکی جو مثلا انتقال نمبر، کھیوٹ نمبر، اس میں ترمیم کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اس طرح کے کار سے کہ کوئی امپروومنٹ نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی نیچر ایفیکٹ نہ ہو دعوے کی۔ اس بات کو پچھلے دنوں 2013 YLR پیج 517 میں ڈسکس کیا گیا تھا، اور 2013 CLC پیج 343 نے بھی اس بات کو ڈسکس کیا، اور پھر اسی حوالے سے ایک بات ذہن میں آ گئی کہ بعض اوقات دعویٰ تعمیل مختص کو دعویٰ استقرار حق میں اور دعویٰ استقرار حق کو بعض اوقات دعویٰ تعمیل مختص میں تبدیل کرنے کے لیے یا دعویٰ حکم امتناعی میں استقرار حق ایڈ کرنے کے لیے ترمیم کی اجازت دی، کیونکہ اس سے نیچر تبدیل نہیں ہو جاتی، اوورمنٹس وہی رہتی ہیں، کوئی امپروومنٹ نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف ایک ریلیف کا فرق پڑتا ہے اور نیچر بھی چینج نہیں ہوتی ہے اس سے، تو اس حد تک جو ہے وہ اجازت دی جا سکتی ہے، اور اس بات کو 2013 YLR پیج 1548 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور اسی بات کو PLJ 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 371 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ جواب دعوے میں اگر کوئی ایڈمیشن کر لیا ہے تو بعد ازاں اس میں ایڈمیشن سے جان چھڑانے کے لیے ترمیم جواب دعوے کی اجازت تو نہیں ہے، نہ ہی کسی ایڈمیشن کو بذریعہ ترمیم واپس لینے کے لیے الاؤ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایڈمیشن ہوتا ہے صاحب، ایڈمیشن گلے پڑ جائے ایک دفعہ تو پھر وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ اس حوالے سے PLJ 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 371، 2006 CMR پیج 315 اور PLD 2013 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 239 اس حوالے سے میں گائیڈ لائنز ڈسکس کر دیتی ہے، اور 2011 CLC پیج 1734 بھی اسی پوائنٹ پہ آ جاتی ہے، اور 2011 CLC پیج 1556 بھی ہمیں اس حوالے سے ڈسکشن اچھے انداز میں دے دیتی ہے۔ اور اس طرح سے ہے کہ پلیڈنگز کے اندر اگر کوئی ایڈمیشن ہو گیا ہے تو وہ پلیڈنگز کے پابند تو ہیں ہی ہیں، اس ایڈمیشن کے بھی پابند ہو گئے ہیں پارٹیز، اور ایڈمیشن ہوتا ہے، اسی متعلقہ فریق کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ اس بات کو 2010 CLC پیج 230 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور درخواست ترمیم
آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی سٹیج پر دی جا سکتی ہے اور منظور بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ ایپلیٹ کورٹ بھی امینڈمنٹ کر سکتی ہے، اس کو حق حاصل ہے، امپاور ہے، اور وہ درخواست ترمیم تاخیر سے دائر کرنا جو ہے وہ اس وجہ سے اس کو خارج نہیں کیا جا سکا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر میرٹ کوئی ایسا بنتا ہے، مثلا نیچر آف دعویٰ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر یا امپرومنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر تو اس کو آپ خارج ہو سکتی ہے، ادروائز تاخیر جو ہے وہ کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اس کو خارج کرنے کی۔ اس بات کو 2011 CLC پیج 1556 میں بھی ڈسکس کیا گیا، 2007 CLC پیج 1771D میں، اور 2009 MLD پیج 1082 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ pleading should contain the material facts only and not the law, evidence or name of witnesses۔ اب pleadings جو ہیں اس میں جو material facts ہیں وہ تو اس میں شامل ہونے چاہیے، قانون نہیں سمجھانا چاہیے pleadings کے اندر، نہ ہی اس میں شہادتیں نوٹ کرنی چاہیے۔ جب لسٹ آف وٹنسز ایشو فریم ہوں گے ودن 7 days آپ آ جائیں گے، لسٹ آف وٹنسز دیں گے تو اس کی شہادتیں کروا دیجیے گا۔ اور بار کر دیا گیا کہ قانون کے کسی پوائنٹ کو پلیڈنگ میں ڈسکس نہ کیا جائے، اور اس بات کو 2001 SCMR پیج 1651B میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دعوے کی نیچر جو چینج نہیں ہوتی ہے لیکن کوئی اہم ریلیف رہ جاتا ہے، اور اس کے بغیر دعویٰ فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر پوزیشن کی استدعا کرنے کے لیے آپ نے امینڈمنٹ آف پلیڈنگز کی اپلیکیشن دی ہے تو اس سے دعوے کی فیٹ کو، دعوے کی امپرومنٹ تو کوئی نہیں ہونی ہے، صرف ویسا ریلیف ہے جس کے بغیر نیکسٹ پروسیڈنگز میں فیصلہ جو ہے وہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے۔ تو اجازت دے دی گئی تھی، اور یہ بات PLD 2002 کراچی ہائی کورٹ پیج 502 میں، اور 2003 SCMR پیج 318 اور 2007 CLC پیج 8 کے اندر ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب جب کبھی یاد رکھیے گا کہ پارٹیز ٹو دا سوٹ کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر ایک پراپرٹی ہے، پراپرٹی کے جو بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ تمام فریقین جو ہیں وہ اپنے اپنے موقف کو بذریعہ اپنی پلیڈنگز جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوں گے، اور اگر وہ ڈیفینڈنٹ ہیں تو وہ بذریعہ پلیڈنگز ہی، ریٹن سٹیٹمنٹ کے ذریعے ہی وہ اپنا دفاع کریں گے۔ اس سے بیانڈ، پلیڈنگ سے بیانڈ کوئی نہیں جا سکتا، اور اس بات کو 2006 MLD پیج 605 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور امینڈمنٹ کی نیچر بھی چینج اس طرح سے کہ امینڈمنٹ اس طریقہ کار سے اور اتنے زیادہ سافٹ طریقہ کار اپنایا گیا کہ بھئی ایک چیز دیکھنی ہے کہ اس سے دعوے کی نیچر تبدیل نہ ہوتی ہو، ترمیم کی اجازت جو ہے وہ اسی صورت میں دی جائے گی، کوئی امپرومنٹ نہ ہوتی ہو، کسی قسم کی کوئی نیچر چینج نہ ہو جائے۔ یہ بات 1995 SCMR پیج 69 اور 2002 MLD پیج 199 اور PLD 2006 لاہور ہائی کورٹ پیج 68 میں بھی ڈسکس کی گئی تھی۔ اب جب آگے تھوڑا سا چلیں تو 12(2) کی جو درخواست ہے، یعنی ایک دفعہ ایک ڈگری آ گئی ہے، 12(2) اس میں آ گئی ہے، تو چونکہ اسی کے اوپر بھی شہادت آنی ہے، ایشو فریم اسی طرح ہی ہونے ہیں، تو 12(2) کی اپلیکیشن اور اس کی رپلائی جو ہے وہ بھی پلیڈنگز کے زمرے میں ہی آئے گا، کیونکہ وہ ایسی بات ہے اس پٹیشن 12(2) کے اندر جو کہ اوورمنٹس کے اوپر بیس کرتی ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ معاملہ جائے گا۔ اس بات کو NLR 2006 سیول ڈائجسٹ پیج 105 میں ڈسکس کیا گیا، تو اور اسی بات کو 2005 SCMR پیج 1945 میں ڈسکس کیا گیا، PLD 1997 سپریم کورٹ پیج 883 میں بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور جب عدالت کسی پلیڈنگز میں
کسی پوائنٹ پہ امینڈمنٹ کی اجازت دے دیتی ہے تو صرف اتنی ہی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے جتنی کہ عدالت نے اجازت دی ہے، اس سے بیان نہیں ہے، اور صرف اس سے بیان اگر کوشش بھی کی گئی ہے تو وہ فوٹائل ہے اور وہ فیٹل ہے اس پارٹی کے لیے، اور یہ قطعی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اس بات کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 2003 MLD پیج 954B میں آپ اس کی انٹرپریٹیشن دیکھ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ دوران اپیل بھی کسی ایسی پلی پر بحث قطعی صورت نہیں کی جا سکتی جس کو پلیڈنگز میں آپ نے وہ پلی نہیں نہ لی، تو پھر اب آپ اس ایسے پوائنٹ پہ کس طرح سے بحث کر سکتے ہیں جو کہ پلیڈنگز کا حصہ ہی نہیں ہے، پلیڈنگز میں شامل ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اب ایپیلٹ فورم کے اوپر بھی اس بات کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے۔ اس بات کو NLR 2003 سیول ڈائجسٹ پیج 479 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ 617 میں یاد رکھیے گا کہ کاز آف ایکشن یا دعویٰ کے سبجیکٹ میٹر میں ترمیم کی اجازت جو ہے ایک دوست پوچھ رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ کاز آف ایکشن چینج ہو گیا تو بھیا پھر تو پورے دعوے کی نیچر گئی، سبجیکٹ میٹر چینج ہو گیا تو بھائی پورے دعوے کی نیچر ہی چلی گئی۔ پراپرٹی ایک کا آپ دعویٰ لے کے آئے ہیں، اب آپ اس کو چھوڑ کے دوسری پراپرٹی اس میں شامل کریں گے تو پھر یہ نیچر آف جو پلیڈنگس ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو 2080 MR پیج 391 میں، 2002 MLD پیج 199 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد 1994 SC MR پیج 2240B میں، اور 1994 MLD پیج 2332B میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ پارٹیز جو ہیں از خود اپنی پلیڈنگز کے پابند ہیں، اور پلیڈنگز جو ہیں وہ از خود شہادت نہیں ہیں۔ اس بات کو 1992 CLC پیج 1459 میں اور 1993 CLC پیج 790 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ پلیڈنگز کا مقصد صرف یہ ہے کہ فریقین کے مابین جو تنازع ہے، جو امر متنازع ہے، اس کو محدود کر دیا جائے اس کی پلیڈنگز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب کوئی بھی دعویٰ صرف اس وجہ سے خارج یا ڈسمسل کا شکار نہیں ہو سکتا کہ اس میں ٹیکنیکل گراؤنڈز کی پلیڈنگز جو ہیں، پلیڈنگز میں کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ اگر آ گئی ہے تو پھر وہ نہیں، بلکہ اس میں امینڈمنٹ کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اس بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ پلیڈنگز کے متعلق جو قانون کی انٹرپریٹیشن ہوگی وہ بڑی لینینٹ ہونی چاہیے۔ اکارڈنگ ٹو پلیڈنگز کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، اس کی انٹرپریٹیشن جب بھی ہوگی وہ سختی سے نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو اچھے انداز سے پارٹیز کی فیور میں انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے گی۔ اس بات کو PLD 1985 سپریم کورٹ پیج 345 میں ڈسکس بھی کیا گیا تھا۔ تو پلیڈنگز کی ایک آرڈر 6 رول جو ہیں، ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے، رول 1 سے لے کے 18 تک ہیں، تو انشاءاللہ ہم گاہے بگاہے اس پہ اب مختلف سیگمنٹس میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ آرڈر 6 کے ساتھ ہی، پلیڈنگز کے نیکسٹ جو رولز ہیں جو ہماری اعلیٰ عدلیہ نے سیٹل کیے مختلف کیس لاز میں، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ دوبارہ ملتے ہیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔